ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، بخاری مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جس میں احادیث کے تکرار سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کتاب کو عامۃ الناس کے لیے آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے. کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے اور ہم 5واں مقصد پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے الحاجات الضروریہ، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق انسان کی ضروری اور لازمی حاجات سے ہے. اور اس میں کئی کتب ہیں. پہلی کتاب ہے کتاب الاطعمہ، اور اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں. چوتھی فصل ہے مشروبات کے بارے میں اور پینے کے آداب وغیرہ کے بارے میں، اور پھر اس میں کئی ایک ابواب ہیں. آج ہم چوتھے باب کا آغاز کریں گے. باب النہی عن الشرب من فم السقاء، مشکیزے کے منہ سے پینے کی ممانعت. جو مشروب مشکیزے میں موجود ہے وہ پانی ہے یا دودھ ہے یا شہد ہے یا نبید ہے، کوئی بھی چیز جو پینے والی ہے اسے مشکیزے کے منہ سے پینا، اس کی ممانعت کے بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 1151 1151 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من فی السقاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے پینے سے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے. کیوں روکا ہے؟ اس سے اس کا فائدہ کیا ہے جب ہم یہ کام نہیں کریں گے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ کیوں روکا گیا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں. کچھ علماء کرام نے کہا ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مشکیزے کے اندر کوئی خطرناک قسم کا کیڑا مکوڑا ہو. اگر آپ براہ راست مشکیزے کے منہ سے پانی پئیں گے تو وہ کیڑا مکوڑا یا اس سے ملتی جلتی وہ چیز آپ کے منہ میں چلی جائے گی. دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ براہ راست پانی پئیں گے تو پانی بڑی قوت کے ساتھ آپ کے منہ میں جائے گا اور اس وجہ سے آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پانی تیزی کے ساتھ آپ کے کپڑوں پہ گرنا شروع ہو جائے تو آپ کے کپڑے گیلے ہو جائیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ مشکیزے کے منہ کے ساتھ آپ کے منہ سے نکلنے والی جراثیم وغیرہ لگ جائیں گے، تو اس لیے بعد میں آنے والے اس سے نقصان اٹھائیں گے، یا کم از کم آپ کی تھوک لگی ہوگی تو وہ نفرت کا اظہار کریں گے اور ان کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ یہیں سے پانی پئیں. تو اس قسم کی حکمتیں علماء کرام نے ذکر کی ہیں. تو بہرحال یہ بات پکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روکا ہے، وجہ کوئی بھی ہو، سبب کوئی بھی ہو، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک اور حدیث ہے
جس کا تعلق اسی مسئلہ سے ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر دیکھیں گے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے 3421۔ حدیث کو روایت کرنے والے راوی اور صحابی کبشہ انصاریہ ایک خاتون ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے، جب کہ ان کے پاس ایک مشکیزہ لڑکا ہوا تھا۔ کن کے پاس؟ کبشہ کے پاس، ان کے کبشہ کے گھر میں تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے گھر میں ایک مشکیزہ لڑکا ہوا تھا۔ تو آپ نے اس مشکیزے سے پانی پیا جب کہ آپ کھڑے تھے، تو اس سے کیا لگتا ہے کہ براہ راست پیا آپ نے۔ تو کبشہ نے کیا کیا، انہوں نے مشکیزے کا وہ منہ جو ہے وہ کاٹ لیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ مشکیزے کا حصہ جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ لگا ہے وہ بابرکت ہو چکا ہے، وہ گھر میں موجود رہے، وہ ضائع نہ ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ نے براہ راست پانی پیا ہے، مشکیزے کے منہ کے ساتھ آپ نے اپنا منہ لگایا ہے، اسی لیے تو انہوں نے اس کو کاٹ کے رکھ لیا ہے۔ تو اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روک رہے ہیں اور وہاں پہ خود آپ نے پیا ہے۔ اب ان دو احادیث کے مابین تطبیق کیسے دی جائے گی، ان کے اوپر ایک ساتھ عمل کیسے کیا جائے گا؟ امام نووی رحمہ اللہ جو مسلم شریف کی شرح لکھنے والے مشہور و معروف امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے کے منہ سے پانی پینے سے منع کیا ہے، اسے ہم حرمت کی بجائے تنزیہ پہ محمول کریں گے۔ یعنی کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے مشکیزے سے براہ راست پانی پینے کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ تنزیہ ہے، بہتر ہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ یعنی کہ آپ نے روکا ہے لیکن روکنے میں سختی نہیں ہے، آپ کی یہ ممانعت، آپ کا یہ روکنا حرام کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے افضل ہے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ وہاں سے براہ راست نہ پیو۔ تو حدیث کبشہ انصاریہ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو آپ نے منع کیا تھا وہ حرمت کے لیے نہیں ہے۔ دوسری رائے ان دو احادیث کے بارے میں یہ ہے، امام عراقی کہتے ہیں جو ایک بڑے محدث ہیں، بڑے امام ہیں، اور ترمذی شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان دو حدیثوں کے اوپر اگر غور کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک حدیث کا تعلق ہے اس بات سے کہ آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ پانی پینا چاہتے ہیں مشکیزے سے براہ راست، تو یہ منع ہے، یہ آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر مجبوری ہے تو پھر آپ مشکیزے سے براہ راست پانی پی سکتے ہیں، مشکیزے سے براہ راست پانی پی سکتے ہیں۔ مجبوری کیا؟ مثال کے طور پہ جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام کبشہ کے گھر میں گئے ہیں تو مشکیزہ لڑکا ہوا ہے، تو آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، تو ممکن ہے اس موقع پہ کوئی برتن وغیرہ موجود نہ ہو جس کے ذریعے آپ اس میں سے پانی لیں۔ تو جب کوئی ایسی صورتحال ہو جائے، مجبوری بن جائے، تو تب اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشکیزے کے منہ سے براہ راست پانی پینا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 5 کی طرف۔ باب نمبر 5 کیا ہے؟ کراہت التنفس فی الاناء، کہ برتن میں سانس لینا مکروہ ہے، برتن میں سانس لینا ناپسندیدہ ہے۔
اس بارے میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ ہے 1152 1152 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی قتادہ قال، روایت ہے جناب ابو قتادہ سے، ابو قتادہ جن کا نام کیا؟ حارث بن ربعی، انصاری ہیں۔ تو ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء، جب تم میں سے کوئی پیے، کیا پیے یہ نہیں بتایا گیا، یعنی کہ کوئی بھی پینے والی چیز پیے۔ قرآن کریم میں اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں کئی دفعہ ایسی چیز بیان نہیں کی جاتی۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ عموم، کہ پتہ چلے کوئی بھی چیز ہو، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیے، آپ نے یہ نہیں کہا جب تم میں سے کوئی دودھ پیے، آپ نے یہ نہیں کہا جب تم میں سے کوئی شہد پیے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں اذا شرب احدکم، جب تم میں سے کوئی پیے، کیا؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی پینے والی چیز۔ تو جب تم میں سے کوئی پیے فلا یتنفس فی الاناء، تو وہ برتن میں سانس نہ لے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اس بارے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے امام ابن ماجہ اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 3427 3427۔ شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تم میں سے کوئی پیے فلا یتنفس فی الاناء، تو برتن میں سانس نہ لے، فاذا اراد ان یعود، اگر وہ دوبارہ پینا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ کچھ پانی پی چکا ہے، اب دوبارہ پینا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فلینحِ الاناء، برتن کو دور کر دے، یعنی کہ برتن کو دور کر کے پھر سانس لے، پھر اگر دوبارہ پینا چاہتا ہے تو اب پی لے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ برتن میں سانس لینا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اور برتن میں سانس لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہاں پہ آپ نے برتن میں سانس لینے سے روکا ہے، اور ایک اور حدیث ہے، اس حدیث میں آپ نے برتن میں پھونک مارنے سے بھی روکا ہے۔ ایک ہے سانس لینا، دوسرا کیا ہے؟ پھونک مارنا۔ وہ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ وہ بھی ابن ماجہ میں آئی ہے، اور اس کا نمبر کیا ہے؟ 3429 3429، اور اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن عباس، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ تو برتن میں سانس لینا بھی درست نہیں ہے، اور برتن میں پھونک مارنا بھی درست نہیں ہے۔ لیکن پھونک مارنے کے تعلق سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پانی دم کرنا ہو تو آپ تلاوت کریں، سورہ فاتحہ مثال کے طور پہ 7 مرتبہ پڑھیں، تو کیا اس کے بعد آپ پانی میں پھونک ماریں گے؟ جبکہ یہاں پہ آپ نے پھونک مارنے سے روک دیا ہے۔ تو علماء کرام کی اس بارے میں رائے یہ ہے کہ دم کے لیے پھونک مارنا اور چیز ہے، کیونکہ دم میں کیا ہوگا؟ آپ نے پہلے تلاوت کی ہوئی ہے، اب تلاوت کرنے والا پھونک مارے گا، اس میں ہلکی ہلکی کیا ہوگی؟ تھوک ہوگی، اور اس عمل میں انشاءاللہ شفا ہے۔ اس عمل میں کیا ہے؟ شفا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ویسے پھونک مارنا یہ مناسب نہیں ہے، اور ویسے برتن میں سانس لینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ سانس لینے کے معاملے کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوگی جو اس کے بعد آ رہی ہے۔ حدیث کے نمبر کیا ہے؟ 1153 1153۔ حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور مسلم بھی، اسی لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف، یعنی کہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ثمامۃ بن عبد اللہ قال،
روایت ہے جناب ثمامہ بن عبداللہ بن انس سے، وہ کہتے ہیں، تو یہ ثمامہ مشہور و معروف صحابی انس بن مالک کے کیا لگے؟ پوتے، ان کے کیا لگے؟ پوتے۔ قال، وہ کہتے ہیں، کان انس یتنفس فی الاناء مرتین او ثلاثا، کہ جناب انس جو تھے، ان کے راوی کے دادا، ثمامہ کے دادا، وہ برتن میں سانس لیا کرتے تھے 2 بار یا 3 بار۔ وزعما، اور ان کا یہ کہنا تھا، کن کا؟ جناب انس بن مالک کا، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس ثلاثا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی 3 بار سانس لیا کرتے تھے۔ اب پہلی حدیث میں کیا کہا گیا تھا کہ جب تم میں سے کوئی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور دوسری حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بار سانس لیا کرتے تھے؟ 3 بار۔ تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ خود برتن میں سانس لینا مکروہ ہے، اور دوسری حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ پانی پئیں کسی بھی برتن سے، تو برتن سے پانی پیتے ہوئے 3 بار سانس لیا کریں، لیکن سانس لینا کہاں ہے؟ برتن سے باہر۔ پہلی حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ آپ برتن میں سانس نہ لیں، دوسری حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک برتن سے پانی پیتے ہوئے، دودھ پیتے ہوئے آپ کم از کم 3 دفعہ سانس لیا کریں، لیکن لینا کہاں ہے؟ برتن سے باہر، برتن میں سانس نہیں لینا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جسے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص صحابہ کرام میں سے ہیں۔ جب انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دفعہ سانس لیا کرتے تھے، تو مسلم شریف کی حدیث میں یہ وضاحت بھی آئی ہے کہ آپ نے فرمایا اس موقع پہ کہ انہو اروا و ابرا و امرا، کہ جب آپ پانی پیتے ہوئے 3 بار سانس لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اچھی طرح سیراب ہو جائیں گے، اور ابرا، آپ کئی طرح کی مشکلات سے محفوظ رہیں گے، تکلیف سے بچ جائیں گے، پیاس سے بچ جائیں گے، ہضم کا نظام ٹھیک رہے گا۔ وَأَمْرَعُ، اور یہ پانی اس طرح زیادہ تمہارے لیے مزیدار رہے گا۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ پانی برتن سے پیتے ہوئے کتنی بار سانس لیا جائے؟ 3 بار۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اچھی طرح سیراب ہو جائیں گے، اور آپ محفوظ رہیں گے بہت سی بیماریوں سے، بہت سی چیزوں سے، اور آپ کے لیے پانی مزیدار ثابت ہوگا، لذیذ ثابت ہوگا۔ تو ان امور میں نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد باب نمبر 6، باب الایمن فالایمن فی الشرب، پینے میں جو دائیں جانب ہو، پینے والے کے جو دائیں جانب ہو وہ مقدم ہوگا، اسے ترجیح دی جائے گی۔ فالایمن، اس کے بعد جو اس کے دائیں جانب ہے۔ کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ مطلب یہ ہے کہ آپ پانی پی چکے ہیں، اب آپ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں، آپ کے 2 ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، یا آپ کے 3 ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، اب پانی آپ کس کو دیں؟ آپ اس کو دیں جو آپ کی دائیں جانب ہے، اس کے بعد اس کا نمبر آئے گا جو اس کی دائیں جانب ہے۔ یہ ترتیب جو ہے یہ قائم رکھیں۔ حدیث نمبر 1154، 1154 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے،
قال وہ کہتے ہیں اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دارنا ہادہ، ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. کہاں آئے بھائی؟ کہتے ہیں ہمارے اسی گھر میں آئے. ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے ہمارے اسی گھر میں. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ جناب انس بن مالک کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام سلیم. اور ام سلیم کے گھر میں آپ اکثر و بیشتر جایا کرتے تھے اور وہ آپ کی بہت خدمت کیا کرتی تھیں. تو جناب انس کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے اسی گھر میں. فاستسقا، تو آپ نے پانی طلب کیا، آپ نے پانی طلب کیا. فحلبنا لہ شاۃ لنا، تو ہم نے آپ کے لیے اپنی بکری کا دودھ دوہا. تو ہم نے یعنی کہ ہماری ایک بکری تھی، اس کا دودھ جو ہے وہ آپ کے لیے دوہا، یعنی کہ وہ نکالا دودھ. ثم شبتہ من ماء بئرنا ہادہ، پھر میں نے اس کو خلط ملط کر دیا اپنے اس کنویں کے پانی سے. بکری کا دودھ اور کنویں کا پانی آپس میں ملا دیا گیا، ان کو مکس کر دیا گیا، خلط ملط کر دیا گیا. فَأَعْطَيْتُهُ، تو میں نے آپ کو دیا، یہ دیا، میں نے آپ کو دیا کیا؟ یہی پانی جس میں کیا ہے؟ کچھ دودھ ہے اور کچھ پانی ہے. وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، اور جناب ابو بکر آپ کی بائیں جانب تشریف فرما ہیں. وعمر تجاہہ، اور جناب عمر آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں. واعرابی عن یمینہ، اور ایک عرابی، ایک بدو، ایک بادیہ نشینوں میں سے ایک جو ہے وہ آپ کی دائیں جانب ہے. جناب انس نے پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ عمر اللہ کے رسول کے سامنے ہیں، ابو بکر آپ کی بائیں سائڈ پہ ہیں، اور ایک عرابی، ایک بدو آپ کی دائیں جانب ہے. فلما فرغ، جب آپ فارغ ہوئے کس سے؟ ہاں جی، یہ آپ اس کو کچی رسی کہہ لیں، پانی ملا، آپ پانی ملا دودھ کہہ لیں، یا دودھ ملا پانی کہہ لیں. تو فلما فارغ، جب آپ فارغ ہوئے، قال عمر، جناب عمر کہنے لگے ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول اب آپ نے باقی ماندہ پانی اس عرابی کو نہیں دے دینا جو دائیں سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. ابو بکر ہیں ادھر آپ کے، ان کے جن کا ایک مقام و مرتبہ ہے آپ کی نگاہ میں بھی، تو آپ ان کو دیجئے. یہ جناب عمر کا مشورہ ہے. فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بچا ہوا یہ پانی، اپنا بچا ہوا یہ جو دودھ کہہ لیں آپ، کس کو دیا ہے؟ عرابی کو دیا ہے، اسی بدو کو دیا ہے جو دائیں جانب تھا. یعنی کہ آپ نے کس کا اعتبار کیا؟ دائیں جانب کا. دائیں جانب اگر بدو بیٹھا ہوا ہے اور بائیں جانب ابو بکر جیسی عظیم شخصیت ہے، ترجیح کس کو دی جائے گی؟ دائیں جانب کو. اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں بائیں کا کتنا خیال کرتے ہیں. اور آج مسلمانوں کے بچے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہمارے بچے، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں. اور یہاں پہ دائیں بائیں کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ یہاں پہ ابو بکر کو پیچھے کر دیا گیا ہے اور بدو کو آپ نے اس معاملے میں ترجیح دی ہے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اصول بیان کیا، الایمنون الایمنون الا فیمنوا، جو دائیں جانب ہیں ان کو مقدم رکھا جائے گا. الایمنون، پھر کہا جو دائیں جانب ہیں ان کو مقدم رکھا جائے گا. پھر کہا الا، خبردار، فیمنوا، جو دائیں جانب ہو اس کو اختیار کرو، جو دائیں جانب ہو اس کو دوسرے پہ فوقیت دو، ترجیح دو. قال انس کہتے ہیں فہی سنتن، تو یہ سنت ہے. یہ کیا؟ دائیں جانب سے آغاز کرنا یہ سنت ہے. پھر کہا فہی سنتن، یہ سنت ہے.
یعنی کہ دائیں جانب سے آغاز کرنا کیا سنت ہے. ثلاث مرات، یہ الفاظ انہوں نے 3 مرتبہ کہے. کون سے الفاظ؟ کہ یہ سنت ہے. دائیں جانب سے آغاز کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر آپ کوئی چیز چند لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ دائیں جانب ہیں، کچھ بائیں جانب ہیں، آپ آغاز کن سے کریں گے؟ جو دائیں جانب ہے. بائیں جانب والوں کا نمبر بعد میں آئے گا. اور اگر لوگ جو ہیں وہ آپ کے صرف سامنے بیٹھے ہیں یا صرف پیچھے بیٹھے ہیں یا بائیں جانب بیٹھے ہیں، یہ کہ دائیں جانب نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ دیکھیں کہ ان میں سے صاحب فضل کون ہے، صاحب علم کون ہے، صاحب مقام و مرتبہ کون ہے، پھر آپ اس سے آغاز کریں گے. لیکن جب کچھ لوگ دائیں اور بائیں ہوں گے، پھر آپ کن سے آغاز کریں گے؟ جو دائیں جانب ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 1155 1155 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن سہل بن سعد، روایت ہے جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بشراب فشرب منہ. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب لایا گیا تو آپ نے اس میں سے پیا. وعن یمینہ غلام، اور آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا تھا. پہلے آپ کی دائیں جانب پہلی حدیث میں کون تھا؟ ایک بدو آدمی، ایک بدو شخص تھا. اور اب کیا؟ وعن یمینہ غلام، آپ کی دائیں جانب کون ہے؟ ایک بچہ. وعن یسارہ الاشیاخ، اور آپ کی بائیں جانب کون ہے؟ بڑی عمر کے لوگ، بزرگ قسم کے لوگ. فقال للغلام، تو آپ نے بچے سے کہا، لڑکے سے کہا، اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں ان بزرگوں کو دے دوں؟ یعنی کہ حق تو تمہارا بنتا ہے، تم دائیں جانب بیٹھے ہو، لیکن یہ دیکھو بڑے بڑے بزرگ ہیں، کیا اجازت دو گے کہ میں ان کو پہلے دے دوں؟ فرمایا اتأذن لی، کیا مجھے اجازت دو گے ان اعطی ہؤلاء، کہ میں ان کو دے دوں؟ فقال الغلام، تو لڑکے نے کہا، لڑکا بہت ذہین تھا، لڑکا بہت ذہین تھا، اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، لا اوثر بنصیبی منک احدا، میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دوں گا، کسی کو بھی آپ سے ملنے والا جو میرا حصہ ہے. دیکھیں آپ کا چھوڑا ہوا پانی ہے، یہ آپ کا چھوڑا ہوا کیا ہے؟ مشروب ہے. اب آپ میرا حق بن رہا ہے، اور حق کسی معمولی چیز پہ نہیں ہے، آپ کے باقی ماندہ مشروب کے اوپر ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو میں یہاں پہ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا، کسی کے لیے قربانی نہیں دوں گا، میں اثار اس معاملے میں نہیں کروں گا. یہ کہ دنیاوی معاملہ ہوتا تو میں اثار کر دیتا. اب یہ آپ اتنے عظیم نبی، آپ کا چھوڑا ہوا مشروب اور بابرکت، میں کسی اور کے لیے اثار کروں، ایسا نہیں ہوگا. تو کہا لڑکے نے، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، لا اوثر بنصیبی منکا، اپنی طرف سے آنے والے اپنے حصے پہ میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دوں گا، کسی پر اثار نہیں کروں گا. قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ سہل بن سعد. وہ کہتے ہیں فتلہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشروب کو اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا. کس کے ہاتھ پہ؟ بچے کے ہاتھ میں. فتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مشروب کو رکھ دیا اس لڑکے کے ہاتھ میں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہمیت ہے دائیں جانب کے اختیار کرنے کی. اس لیے دائیں بائیں یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے
اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اس کو معمولی نہیں جاننا چاہیے، اس چیز کو اہمیت دیا کریں۔ آپ کے بچے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہوں، آپ جب مسجد میں داخل ہوں تو کون سا پاؤں پہلے رکھیں؟ دایاں پاؤں رکھیں۔ مسجد سے نکلیں تو باہر کون سا پاؤں پہلے رکھیں؟ بایاں۔ واش روم میں آپ داخل ہوں تو پہلے کون سا پاؤں رکھیں؟ بایاں۔ باہر نکلیں تو پہلا کون سا رکھیں؟ دایاں۔ تو یہ دائیں بائیں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو ان امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیے تواضع کس کی؟ نبی علیہ السلام کی، کہ آپ نے لڑکے سے اجازت مانگی ہے، ورنہ آپ اجازت کے بغیر بھی اگر ان کو دے دیں تو بطور نبی آپ کو یہ حق حاصل ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی یہ تواضع ہے، آپ کی عاجزی ہے کہ آپ نے اس لڑکے سے سوال کیا ہے کہ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو، اور پھر وہ بچے کی اور لڑکے کی ذہانت کا علم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے نبی علیہ السلام کے مقام کو، وہ جانتا ہے آپ کے چھوڑے ہوئے مشروب کی اہمیت کو۔ اس کے بعد باب نمبر 7، باب تغطیۃ الاناء، برتن کو ڈھانکنا، یعنی کہ برتن کو ڈھانکنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1156، 1156 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں جاء ابو حمید رجل من الانصار من النقیع باناء من لبن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر کہتے ہیں کہ ابو حمید کون ہے؟ کہتے ہیں رجل من الانصار، انصاریوں کے ایک فرد ہیں، انصاریوں کے ایک آدمی ہیں، اور ابو حمید کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ساعدی۔ تو ابو حمید عبد الرحمن ساعدی جو انصاریوں کے ایک آدمی ہیں، وہ نقی سے لے کر آئے۔ کہاں سے لے کر آئے؟ نقی ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ میں ایک جگہ کا نام کیا ہے؟ نقی۔ وہاں سے لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ دودھ کا ایک برتن۔ کس کے لیے لے کر آئے؟ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے لیے لے کر آئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، الا خمرتہ، تو نے اس کو ڈھانک کیوں نہیں لیا؟ کس کو؟ اس برتن کو۔ ان کے برتن کو ڈھانکنا چاہیے تاکہ برتن میں گند نہ پڑے، تاکہ برتن میں کوئی پلیت چیز نہ گرے، تاکہ برتن جو ہے وہ شیطان سے محفوظ رہے۔ تو آپ نے کہا الا خمرتہ، تو نے اس برتن کو ڈھانک کیوں نہیں لیا؟ ولو ان تعرض علیہ عودا، چاہے تم چڑائی کے رخ پہ ایک لکڑی اس پہ رکھ دیتے، ولو اگرچہ ان تعرض علیہ، تم چڑائی کے رخ پہ اس پہ رکھ دیتے، عودن ایک لکڑی، کوئی نہ کوئی چیز رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر برتن جو ہے ڈھکا ہوا ہوگا تو شیطان کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا، مشکیدہ بند ہوگا شیطان کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ برتن ڈھانک کر رکھنے چاہیے، اور یہ بھی پتا چلا آپ کسی کے گھر میں کوئی چیز بھیجتے ہیں کسی برتن میں تو وہ بھی ڈھانک کر بھیجیں۔ حدیث نمبر 1157، 1157 میم، حدیث نمبر 1157 ہے، اور میم اس کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن جابر بن عبداللہ قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرما رہے تھے، غط الاناء، برتن کو کیا کرو؟ ڈھانک دو، یعنی کہ جو بھی برتن پڑے ان کو کیا کرو؟ ڈھانک دو۔ وَأَوْكُ السِّقَاءَ، اور کیا کرو؟ مشکیزے کا منہ باندھ دو، مشکیزے کا منہ کیا کرو؟ باندھ دو۔ برتن ڈھانک دو، مشکیزے کا منہ باندھ دو، کس لیے؟ فرمایا فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنزِلُ فِيهَا وَبَاء، سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں کیا نازل ہوتی ہے؟ وبا۔ وبا کس کو کہتے ہیں؟ اس بیماری کو جو عام ہو جائے،
سب کو تقریباً بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے. اور علماء کرام نے کہا ہے کہ وبا کا لفظ ایسی بیماری پہ بولا جائے گا جو سب کو لپیٹ میں لے لے اور جس کا انجام موت ہوتا ہو، جس کا عام طور پہ انجام کیا ہوتا ہو؟ موت. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ برتن ڈھانک دو اور مشکدے کا منہ باندھ دو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں وبائیں نازل ہوتی ہیں، جس میں وبا نازل ہوتی ہے. لا یمر باناء، وہ وبا کسی بھی ایسے برتن کے پاس سے نہیں گزرتی، لیس علیہ غطاء، جس پہ ڈھکنا نہ ہو، جس پہ ڈھکنا نہ ہو، او سقا، اور نہ ہی وہ وبا گزرتی ہے کسی ایسے مشکیدے سے، لیس علیہ وقاء، جس پہ کیا نہ ہو؟ بندھن نہ ہو، رسی نہ ہو. الا نزل فیہ من ذلک الوباء، مگر اس میں، یعنی کہ اس برتن میں یا اس مشکیدے میں جس پہ کیا نہ ہو؟ جس کا کوئی بندھن نہ ہو، یعنی کہ برتن ننگا ہو، مشکیدہ کھلا ہوا ہو، تو اس میں وبا کا کچھ نہ کچھ حصہ داخل ہو جاتا ہے. وبا میں سے کچھ نہ کچھ اس میں کیا ہوتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے. کتنی قیمتی تعلیمات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کتنا عظیم ہے. آپ نے ان چیزوں کا آرڈر 1400 سال پہلے دے دیا، جب سائنسی لیبارٹریاں نہیں ہوتی تھیں کہ جو بتائیں کہ جراثیم یہاں سے ادھر جا رہے ہیں، جراثیم منتقل ہو رہے ہیں، بیماری منتقل ہو رہی ہے، بیماری داخل ہو رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے یہ چیزیں بتا دی ہیں، اور آج بھی لوگ ان تعلیمات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. تو آپ کی اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ برتن کو ڈھانک کر رکھا جائے، مشکیزے کو باندھ کر رکھا جائے، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے، اس رات وبا نازل ہوتی ہے، اور وہ وبا جس بھی برتن سے گزرے اور وہ کھلا ہوا ہو، جس مشکیزے سے بھی گزرے اور وہ کھلا ہوا ہو، اس میں اس وبا کا کچھ نہ کچھ حصہ داخل ہو جاتا ہے. تو یہ تھی حدیث نمبر 1157، اور یہ باب تھا برتن کو ڈھانکنے کے بارے میں، اور اس میں 2 حدیثیں آئی ہیں اور دونوں ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم منتقل ہوتے ہیں ایک اور باب کی طرف. وہ کیا ہے؟ تحریم الخمری، شراب کی حرمت کے بارے میں باب ہے. تو باب کیا ہے؟ تحریم الخمری، شراب کا حرام قرار پانا. حدیث نمبر 1158 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ وہی ہیں جو خادم تھے کس کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. کہتے ہیں کنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ، میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا، لوگوں کو پلا رہا تھا. کیا پلا رہا تھا؟ شراب کے جام. کیا پلا رہا تھا؟ شراب کے جام. اور لوگوں میں کون کون لوگ تھے؟ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے ابی بن کعب قرآن کے قاری، عبیدہ بن جراح، یہ بھی موجود تھے. جناب انس کہتے ہیں میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا ابو طلحہ کے گھر میں. اور ابو طلحہ کون ہیں؟ جناب انس کے کیا لگتے ہیں؟ ان کی والدہ کے دوسرے خامد. جناب انس کی والدہ کون ہے؟ ام سلیم. تو ام سلیم کے دوسرے خامد کون ہے؟ ابو طلحہ. کیونکہ جناب انس کے والد مالک تو فوت ہو چکے. وکان خمرهم یومئذ الفضیح، وکان خمر یومئذ الفضیح. جناب انس کہتے ہیں کہ ان دنوں میں لوگوں کی شراب کیا ہوتی تھی؟ نیم پختہ کھجوریں، نیم پختہ کھجوروں کی وہ بناتے تھے شراب. یعنی کہ ان دنوں جو شراب عام طور پہ مدینہ میں ملتی تھی،
لوگ تیار کرتے تھے وہ کس کی بنتی تھی؟ نیم پختہ کھجوروں کی. کھجوریں اچھی طرح پک جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ رطب. اور یہ کیا ہے؟ یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ فضیخ. اور اس کی وضاحت کس سے کی گئی؟ بسر سے. تو بسر نیم پختہ کھجوروں کو کہتے ہیں. تو جناب انس کہتے ہیں ان دنوں ان کی شراب کیا تھی؟ الفضیخ. یہ ان کی شراب تھی. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی، تو حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعلان کرنے والے کو کہ وہ اعلان کر دے. کیا اعلان کر دے؟ یہ بھی آ رہا ہے. الا ان الخمر قد حرمت، اعلان کیا کر دے کہ خبردار بے شک شراب حرام قرار دی جا چکی ہے. قال، انس کہتے ہیں فقال علی ابو طلحہ نے مجھ سے کہا اخرج، نکلو، فاحرقها، تو اس کو بہا دو. کس کو؟ شراب کو بہا دو. اچھا یہ کون سی آیت تھی جس آیت میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، سوائے اس کے نہیں شراب، جوا، پانسے کے تیر، یہ تمام چیزیں کیا رجس ہیں اور شیطان کے عمل میں سے ہیں، تم ان سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو جناب انس کہتے ہیں کہ شراب حرام کر دی گئی. فقال علی ابو طلحہ، تو مجھ سے ابو طلحہ نے کہا اخرج، نکلو، فاحرقها، تم بھی اس شراب کو کیا کرو؟ بہا دو. فخرجت، تو میں نکلا، فاحرقتها، تو میں نے شراب کو کیا کیا؟ بہا دیا. آپ دیکھ لیں کہ حکم پہ کیسے عمل ہوتا ہے. چونکہ چنانچہ نہیں، اگر مگر نہیں، فوراً عمل کیا ہے. آج ہم بھائیوں سے کہتے ہیں داڑھی رکھ لیں تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ جب بوڑھی ہو جائیں گے تب رکھیں گے. وہ کہتے ہیں ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، کہتے ہیں آئندہ جو رمضان آئے گا اس رمضان سے رکھ لیں گے. کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جب میں حج کروں گا پھر رکھوں گا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو حج کا موقع دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا، آپ روزے رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال فوراً عمل کرتے تھے صحابہ کرام. تو ابو طلحہ نے کہا اخرج، نکلو، فاحرقها، شراب بہا دو. تو میں نکلا، میں نے اس کو بہا دیا. فجرت فی سکک المدینہ، تو شراب مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی. مدینہ کی گلیوں میں شراب، سارے لوگ شراب کو باہر نکال رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ نہیں ہے کہ پولیس آئی تھی چیک کرنے کے لیے، اللہ دیکھنے والا ہے بس. یہ عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ پولیس ہو یا نہ ہو وہ شریعت پہ عمل کرتے تھے. فقال بعض القومی، لوگوں میں سے کسی نے کہا، کیا کہا؟ قد قتل قوم وہی فی بطونہم، کئی لوگ قتل ہو چکے، شہید ہو چکے، جبکہ یہ کیا، یہ شراب ان کے پیٹ میں موجود تھی. ان کا کیا بنے گا؟ ہمیں تو پتہ چل گیا کہ شراب حرام ہم نے چھوڑ دی ہے. ہم فوت ہوں گے تو شراب پیتے ہوئے فوت نہیں ہوں گے، پاک صاف ہو کے فوت ہوں گے. لیکن یہ لوگ جو فوت ہو گئے اور جب فوت ہوئے تب بھی شراب پیا کرتے تھے، شراب ان کے پیٹ میں تھی جب فوت ہوئے، یعنی کہ ان کا کیا بنے گا؟ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 نازل کی، 93، کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کہ ان پہ جو ایمان لے آئے، جنہیں نیک اعمال کیے، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. کس معاملے میں؟ فیما طعموا، اس معاملے میں جو پہلے وہ کھا پی چکے. جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کئی اور چیزیں حرام نہیں ہوئی تھیں، حرام ہونے سے پہلے جس نے جو کھا لیا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا.
تو ایمان لانے والے اور نیک عمل بجا لانے والے انہیں گناہ نہیں ملے گا اس چیز کے معاملے میں جو وہ پہلے کھا چکے تھے حرام ہونے سے پہلے۔ شرط کیا ہے؟ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، شرط یہ ہے کہ متقی بن کے زندگی گزاریں، مومن بن کے زندگی گزاریں اور نیک اعمال بجا لاتے رہیں۔ تو یہ باب ہے جس سے ایک تو پتہ چلا کہ جناب انس جو ہیں وہ اپنی والدہ اور والد کے گھر میں لوگوں کو شراب پلایا کرتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان دنوں عام طور پہ شراب کس چیز کی ہوتی تھی؟ نیم پختہ کھجوروں کی۔ اور پتہ چلا کہ صحابہ کرام کس قدر نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے تھے۔ ادھر حکم محمد ادھر گردن جھکائی ہو، اس کا وہ بہترین نمونہ تھے، اس کی بہترین مثال تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 9 کی طرف۔ باب اسم من شرب الخمر ولم یتب، یہ باب ہے اس شخص کے گناہ کے بارے میں جس نے شراب پی اور شراب پینے سے توبہ نہیں کی، یعنی کیسے ہی فوت ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ توبہ تو اس نے کی نہیں۔ حدیث نمبر 1159 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم یتب منها حرمها فی الآخرہ، جو دنیا میں شراب پیے، جو دنیا میں شراب پیے پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے، کس سے؟ شراب پینے سے، فرمایا حرمها فی الآخرہ، وہ اس سے محروم رہے گا۔ کب؟ آخرت میں۔ کس سے محروم رہے گا؟ جنت کی شراب سے۔ یہاں پہ ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شراب سے محروم رہے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت سے محروم رہے گا؟ یہ کہ شراب سے محروم رہے گا مراد یہ ہے کہ شراب اور جنت کی شراب پینے والے کہاں ہوتے ہیں؟ جنت میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جنت سے محروم ہوگا اور اس لیے شراب جنت کی نہیں پی سکے گا۔ کیا ان الفاظ کا یہ مطلب ہے یا کوئی اور مطلب ہے؟ یعنی کہ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں تو جائے گا اور جنت کی ساری نعمتیں ملیں گی لیکن جنت کی شراب نہیں ملے گی۔ سمجھنے بات کو؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیے گا پھر اس سے توبہ نہ کرے وہ آخرت میں اس شراب سے محروم رہے گا۔ تو محروم رہے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا، نہ جنت میں جائے گا نہ شہد پی سکے گا۔ اور اس حدیث کی تائید کے طور پہ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، مسلم شریف میں آئی ہے، نمبر ہے اس کا 2002، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز کیا حرام ہے۔ یہ وافی کی حدیث میں سے میں نہیں پڑھ رہا، یہ وافی کی حدیث کی مزید وضاحت کے طور پہ پڑھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذمے عہد ہے، اللہ نے اپنے ذمے کیا لیا ہے؟ عہد لیا ہے۔ کیا عہد ہے؟ کہ جو پیے گا، کیا پیے گا؟ نشہ، شراب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال میں سے پلائیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو شراب پینے سے باز نہیں آتا، نشہ کرنے سے دنیا میں باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کیا پلائیں گے؟ طینۃ الخبال پلائیں گے۔ سوال ہوا اللہ کے رسول طینۃ الخبال کیا ہے جو اللہ تعالیٰ پلائیں گے؟ فرمایا
یہ جہنمیوں کی پیپ ہوگی، یا فرمایا یہ جہنم والوں کا پسینہ ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جب ہم نے مان لیا کہ اللہ کے رسول کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت میں سے محروم رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں نہیں جا سکے گا، یہی کہا نا ہم نے۔ تو یہ تو پھر معتزلہ کی رائے ہو گئی، عقل پرستوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کبیرہ گناہوں کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو معتزلہ کی کیا رائے ہے؟ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اب ہماری رائے اور معتزلہ کی رائے میں کیا فرق ہے؟ معتزلہ کی رائے یہ ہے کہ جو بھی کبیرہ گناہ کرتے ہوئے فوت ہو جائے، توبہ کا اسے موقع نہ ملے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، شرک سے پاک ہے، توحید کے اوپر ہے، اور دیگر بھی ایسی چیزوں سے کیا ہے؟ دور ہے، تو وہ کہاں جائے گا پھر؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر ایسا آدمی شراب پی بیٹھتا ہے اور توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے، زنا کر لیتا ہے، توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بالکل جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ ہر مسلمان جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جس نے شرک نہیں کیا، جو کبیرہ گناہوں سے دور رہا ہے، وہ بالآخر کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو ان حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے جو دنیا میں شراب پیے اور شراب کو حلال جانے، یا تو وہ کافر ہے، نان مسلم ہے، وہ تو ظاہر شراب کو حلال جانتے ہیں، اور اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمانوں میں سے ہونے کے باوجود وہ شراب کو حلال قرار دیتا ہے، کہتا ہے میں نہیں اس کو حرام مانتا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ قرآن و حدیث کا انکار، اور قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ تو ایسا آدمی پھر واقعی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور واقعی جنت سے جنت کی شراب سے کیا رہے گا؟ محروم رہے گا، محروم رہے گا۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہاں پہ مراد وہ نہیں ہے جو شراب کو حلال جانتا ہے اور حرام نہیں کہتا، وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پہ کہا گیا جو شراب پیے دنیا میں، یہ نہیں آپ نے کہا کہ جو شراب کو حرام نہ مانے، آپ نے کہا جو دنیا میں شراب پیے اور توبہ نہ کرے تو وہ اس سے آخرت میں محروم رہے گا۔ تو ایک تو اس حدیث کا مطلب وہ تھا جو پہلے میں نے ذکر کر دیا ہے۔ کیا ذکر کیا تھا؟ کہ جو شراب کو حلال جانے اور حرام نہ جانے، کیونکہ قرآن و حدیث کا منکر ہے تو ظاہر ہے وہ کافر ہو گیا، اور کافر کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا اور جنت سے محروم رہے گا۔ دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہے جو شراب کو حلال جانتا ہے، اس کے باوجود شراب پیتا ہے، توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے، تو وہ آخرت میں محروم رہے گا شراب سے۔ کیا مطلب لیں گے اس کا؟ کہ وہ یہ اس کی سزا ہے، جو دنیا میں شراب پیے، توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، اس کی سزا کیا ہے؟ کہ وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے، لیکن سزا دینا نہ دینا اللہ کا اختیار ہے، بنتی یہی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ یہ اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، اور دیگر گناہ اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ تو یہ ہے اس کا صحیح مطلب، کہ جو شراب پیتا ہے، توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو آخرت میں جنت کی شراب سے کیا کیا جائے؟ محروم رکھا جائے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ اسے یہ سزا دیں یا معاف کر دیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں،
تو اس پہ تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سزا بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اس کے مطابق سزا دیتے نہیں ہیں. تو یہی مسئلہ ہے کہ ان کا معتزلہ وغیرہ کا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی حدیث کہتی ہے کہ ایسا آدمی آخرت کی شراب سے محروم رہے گا، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کی توبہ ہو جائے گی اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا. تو ایسی باتیں وہ کیا کرتے ہیں کہ نس میں کیا آتا ہے؟ سزا کا اعلان. مثال کے طور پہ قرآن میں آتا ہے جو جان بوجھ کے قتل کرے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، اور اس پہ اللہ کا غضب ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اور معتزلہ کہتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں جی وہ جنت میں پہنچ جائے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے اس کو بڑا مسئلہ بنا لیا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تو پھر اللہ اس کا مطلب اللہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے جو دھمکی دیتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. انہوں نے اس چیز کو مسئلہ بنا لیا. ہم کہتے ہیں کہ جب بڑا انسانوں میں سے بڑا، اللہ تعالیٰ تو رب ہے نا، انسانوں میں سے کوئی بڑا کوئی بادشاہ کسی جرم کی سزا کا اعلان کرے اور پھر معاف کر دے تو پبلک کیا کرے گی؟ اس کا شکریہ ادا کرے گی، کہے گی بڑا رحم دل ہے، بڑا خوش اخلاق ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے. لیکن اگر وہ انعام کا اعلان کرے اور پھر وہ انعام نہ دے پھر اس کو کیا کہیں گے؟ بڑا کمینہ ہے. تو اللہ رب العزت نے جس ثواب کا اعلان کیا، اجر کا اعلان کیا، وہ اگر نہ دے تو پھر اللہ رب العزت کے وہ شیان شان نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو اعلان کر دیا ہے. لیکن جو اللہ نے سزائیں مقرر کی ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ نہ دے، معاف کر دیں، تو یہ تو اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ تو خوبی ہے، یہ عیب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خوبی ہے. اور ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو عیب سمجھ لیتے ہیں. اس کے بعد باب نمبر 10. یہ باب کیا؟ باب الخمر من العنب وغیرہ، کہ شراب کس سے تیار ہوتی ہے؟ انگور سے بھی اور غیر انگور سے بھی، انگور کے علاوہ دیگر چیزوں سے بھی. جو انگور سے تیار ہو وہ بھی شراب اگر اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہے، اور جو انگور کے علاوہ دیگر چیزوں سے تیار ہو وہ بھی شراب. یہ یہاں پہ کچھ توجہ کی ضرورت ہے. اصل میں کوفہ میں کئی ایسے علماء کرام تھے اور ان کے موقف کو فقہ حنفی کے علماء کرام نے اختیار کیا ہے. کیا موقف ہے جی؟ یہ کہتے ہیں شراب اصل میں وہی ہے جو کس سے بنے؟ انگور سے. اصل شراب کیا ہے جو کس سے بنے؟ انگور سے. تو انگوروں کی شراب اگر کوئی ایک قطرہ پیے تو وہ بھی غلط، 5 قطرے پیے وہ بھی غلط، گلاس بھر کر پیے وہ بھی غلط، پوری بوتل پی لے وہ بھی غلط. لیکن وہ کہتے ہیں وہ شراب جو بنے انگوروں کے علاوہ کسی اور چیز سے، مثال کے طور پہ جو سے بنے، گندم سے بنے، دیگر چیزوں سے بنے، تو کہتے ہیں اس شراب میں وہ سختی نہیں ہوگی جو اس شراب میں ہے. کون سی شراب میں؟ انگوروں والی شراب میں. جو دوسری شراب ہے اس کو ہم تب حرام قرار دیں گے جب اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہو، جب پینے سے نشہ آتا ہو تب ہم اس کو حرام قرار دیں گے. ورنہ وہ آپ ایک کپ میں ڈال کے پی لیں اور نشہ نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا آپ اتنی اس کی مقدار پئیں، اتنی کم مقدار پئیں کہ جس سے نشہ نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں وہ اصل شراب نہیں ہے. اصل شراب وہ کس سے بنے؟ انگوروں سے بنے. جبکہ دیگر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے. ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ وہ چاہے جو سے بنے، چاہے گندم سے بنے، چاہے شہد سے بنے، چاہے چاولوں سے بنے، چاہے انگوروں سے بنے، چاہے کھجوروں سے بنے، کسی چیز سے بھی بنے.
تو باب کیا ہے یہاں پہ کہ الخمر من العنب وغیرہ، شراب جو ہے وہ بنتی ہے، وہ تیار ہوتی ہے کن چیزوں سے؟ انگوروں سے بھی اور دیگر اجناس سے بھی، دیگر چیزوں سے بھی۔ حدیث نمبر 1160 1160 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں خطب عمر علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب عمر نے خطبہ دیا نبی علیہ السلام کے منبر پہ، فقال، تو کہا، کس نے کہا؟ جناب عمر نے کہا، کیا کہا؟ کہا انہو قد نازل تحریم الخمر وہی من خمسۃ اشیاء، یقیناً شراب کی حرمت نازل ہوئی، شراب کی یعنی کہ یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، پانسے کے تیر، یہ چیزیں سب کیا ہیں؟ غلط ہیں، ان سے دور رہو۔ تو جناب عمر کہتے ہیں کہ جب یہ شراب کی حرمت نازل ہوئی تو وہیہ یہ شراب بنا کرتی تھی تب کتنی چیزوں سے؟ 5 چیزوں سے۔ نمبر 1 انگوروں سے، نمبر 2 کھجوروں سے، نمبر 3 الہنتا کس سے؟ گندم سے، نمبر 4 الشعیر کس سے؟ جو سے، والعسل اور کس سے؟ شہد سے۔ کہتے ہیں 5 چیزوں کی شراب بنا کرتی تھی۔ تو یہ چیز بھی، یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ علماء کوفہ اور فقہ حنفی کے علماء کرام کا شراب کے مسئلے میں موقف ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی چونکہ اس زمانے میں گلوں کی شراب بنتی تھی تو آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دیگر جو چیزیں ہیں جن سے شراب بنتی ہے ان کو ہم اس پہ قیاس کریں گے۔ کیا کریں گے؟ قیاس کریں گے، جبکہ باقی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ قیاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت کہتی ہے ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ شراب ہے، چاہے وہ انگوروں کی ہو، چاہے کھجوروں کی ہو، چاہے جو کی ہو، چاہے شہد کی ہو۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر کہ شراب کی کہ عمر فاروق نے کہا آپ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ یقیناً شراب کی حرمت نازل ہوئی جبکہ یہ تیار ہوتی تھی 5 چیزوں سے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں پھر؟ عمر فاروق۔ نمبر 1 العنب کس سے؟ انگوروں سے، نمبر 2 التمر کھجوروں سے، نمبر 3 الہنتا گندم سے، والشعیر اور جو سے، والعسل اور شہد سے۔ اس کے بعد اصول بیان کیا جناب عمر نے، والخمر ما خامر العقل، خمر شراب ہر اس چیز کو کہیں گے جو عقل پہ پردہ ڈال دے، جس کے ساتھ عقل کام نہ کرے۔ تو امام بخاری کی ذکر کردہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شراب کو انگوروں تک محدود رکھنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد وثلاث، جناب عمر کہتے ہیں 3 چیزیں ہیں، 3 مسئلے ہیں۔ وددت، میری خواہش ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفارقنا حتی یعہد الینا عہدا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سے الگ نہ ہوئے ہوتے یہاں تک کہ آپ نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم دیا ہوتا۔ 3 چیزیں ہیں، 3 مسئلے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے جدا نہ ہوئے ہوتے حتیٰ کہ آپ نے ہمیں کوئی حکم دیا ہوتا، آپ نے ہمیں کوئی کیا دیا ہوتا؟ حکم دیا ہوتا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں پھر بتائیں؟ کس نے؟ جناب عمر نے، وہی ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نمبر 1 الجد، داد، کس کا مسئلہ؟ دادے کا، یعنی کہ دادے کی وراثت کا مسئلہ۔ جب دادا موجود ہو
یعنی کہ میت کا کیا دادا، میت کا دادا کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ موجود ہے، اور میت کے بھائی بھی موجود ہیں، میت کا دادا بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کے بیٹے موجود نہیں ہیں۔ کون موجود نہیں ہے؟ بیٹے۔ تو ایسی صورتحال میں جب کہ میت کا دادا زندہ ہے، میت کے بھائی زندہ ہیں، تو اب وراثت کس کو ملے گی؟ میت کے دادے کو ملے گی یا میت کے بھائیوں کو ملے گی؟ کیا دادا لے لے گا اور دو بھائی ہیں وہ محروم رہ جائیں گے، یا بھائی لے لیں گے اور دادا محروم رہ جائے گا، یا دونوں کو تقسیم کر دیا جائے گا وراثت کے مال میں؟ تو یہ مسئلہ ہے ایک۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں، والکلالہ، کلالہ کا مسئلہ۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نہ فرع ہو نہ اصل ہو، یعنی کہ نہ اس کے والدین ہو نہ اولاد ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کلالہ ہے۔ تو جناب عمر کہنا چاہتے ہیں کاش آپ نے کلالہ کے بارے میں بتایا ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جب فوت ہو جائے، جس کی اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہیں، تو ان کا وارث کون بنے گا؟ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ کتنے مسئلے ہو گئے؟ دو۔ تیسرے نمبر پہ ابواب من ابواب الربا، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سود کے ابواب میں سے کئی ابواب، سود کے مسائل میں سے کئی مسئلے وہ بھی آپ نے بتائے ہوتے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین۔ نمبر ایک دادے کا مسئلہ، نمبر دو کلالہ کا مسئلہ، اور کلالہ میں بتا چکا ہوں کس کو کہتے ہیں۔ نمبر تین سود کے ابواب میں سے کئی ابواب۔ مثال کے طور پہ سود ایک ہوتا ہے ربا الفضل۔ ربا الفضل کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ربا الفضل، ایک ہوتا ہے ربا النسیہ۔ ربا النسیہ کیا ہے؟ ادھار والا سود۔ 1000 روپیہ دے کر واپس کتنے لینا؟ 1000 روپیہ 10 روپے، یا 1000 روپیہ 50 روپے۔ تو یہ تو آپ نے بتا دیا تھا ربا النسیہ، لیکن ربا الفضل جناب عمر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی بتایا ہوتا۔ ربا الفضل کا مطلب کیا ہے؟ کہ سونے کی جب سونے سے بیع کریں گے دونوں طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ برابر۔ چاندی کی چاندی سے بیع کریں گے کیا ہونا چاہیے؟ برابر۔ گندم کی گندم سے بیع کریں گے تو کیا ہونا چاہیے؟ برابر۔ اگر کمی بیشی کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ ربا الفضل بن جائے گا۔ تو جناب عمر کہتے ہیں کاش اللہ کے رسول نے ہم سے جدا ہونے سے پہلے ان 3 چیزوں کے بارے میں کوئی حکم ہمیں دیا ہوتا۔ تو گزارش یہ ہے، جہاں تک تعلق ہے ربا کا، سود کے مسائل کا، تو نبی علیہ السلام نے سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ ربا الفضل بھی آپ نے بتایا ہے، یہ آپ ہی کے تو الفاظ ہیں کہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے میں۔ اس کا مطلب آپ نے ربا الفضل کے بارے میں بتایا ہے اور ربا النسیہ کے بارے میں بھی آپ نے بتایا ہے۔ کلالہ کی طرف آ جائیں۔ کلالہ کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، سورہ نساء میں بھی، اور کس جگہ بیان کیا ہے؟ یعنی کہ ایک تو سورہ نساء کی آخری آیتیں اور ایک سورہ نساء کے شروع کی آیتیں، بالکل شروع تو نہیں لیکن تقریباً شروع میں، جہاں وراثت کے سارے مسائل بیان ہوئے ہیں، وراثت کے حصے بیان ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کلالہ کا مسئلہ قرآن نے واضح بیان کر دیا ہے۔ شاید جناب عمر فاروق کے پاس کلالہ کی آیات میں سے کوئی آیت نہ ہو، یا کوئی ایسا کوئی معاملہ تھا، ورنہ اللہ کے رسول نے کلالے کا مسئلہ واضح کیا ہے۔ سود کے مسائل بھی آپ نے واضح کیے ہیں، اور ایک رہ جاتا آخر میں کیا؟ الجد، یعنی کہ دادا کا مسئلہ، جب کہ میت کا دادا بھی زندہ ہو، میت کے کیا زندہ ہوں؟ بھائی بھی زندہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کے والد صاحب موجود نہیں ہیں، ورنہ دادا کا نمبر نہیں آنا تھا۔ اس کا مطلب ہے میت کے والد صاحب پہلے فوت ہو چکے ہیں۔
تو بہرحال ہمارا موضوع یہ تھا اس باب میں کہ خمر جو ہے، شراب جو ہے، یہ انگوروں کی بھی بنتی ہے اور دیگر اشیاء کی بھی بنتی ہے. تو یہاں پہ جناب عمر نے آپ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے صاف صاف کہا ہے کہ جب شراب حرام ہوئی ہے تو اس وقت 5 چیزوں کی شراب بنتی تھی: انگوروں کی، کھجوروں کی، گندم کی، جو کی اور شہد کی. اب باب نمبر 11، باب کل شراب اسکر فہو حرام. ہر وہ مشروب جو جس میں کیا ہو، نشہ ہو، ہر وہ مشروب جو کیا پیدا کرے، نشہ، تو وہ کیا ہے، وہ حرام ہے. حدیث نمبر 1161 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. ان عائشہ قالت، روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتع، سوال کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس کے بارے میں؟ شہد کے مشروب کے بارے میں یا شہد کے نبیذ کے بارے میں. تو بت کیا چیز ہے؟ یا تو یہ شہد کا مشروب، یا اس سے مراد کیا ہے؟ شہد کا نبیذ. شہد کا کیا ہے؟ نبیذ. اور نبیذ سے ہی پھر آگے یہ بعد میں دیگر امور ہوتے ہیں، جو کچھ بنانا ہوتا ہے لوگ بناتے ہیں. تو اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا بت کے بارے میں، شراب کی، شہد کی مشروب کے بارے میں، شہد کی شراب کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. فقال، تو آپ نے کہا کل شراب اسکر، ہر وہ مشروب اسکرا جو کیا ہو، جو نشہ آور ہو، فہو حرام، تو وہ حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اصول، اہم اصول بیان کر دیا. کیا اصول بیان کیا؟ ہر نشہ آور چیز کیا ہے، وہ حرام ہے. اب آپ کو الگ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بت کے بارے میں آپ سوال کریں گے. اصل میں ابو موسیٰ اشعری نے آ کے، اور آپ جانتے ہیں ابو موسیٰ اشعری بنیادی طور پہ کہاں کے تھے؟ یمن کے. اور پھر ان کو ذمہ داری دے کر بھی اللہ کے رسول نے ان کے علاقے میں بھیجا تھا. تو انہوں نے آ کے رپورٹ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بت نامی شراب بہت استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جناب ایسا کہتی ہیں اللہ کے رسول سے سوال ہوا عن البتع، شہد کی شراب کے بارے میں، شہد کے مشروب کے بارے میں، شہد کے نبیذ کے بارے میں. فقال، تو آپ نے فرمایا کل شراب اسکر، ہر نشہ آور چیز جو نشہ لے کر آئے، ہر مشروب جو نشہ لے کر آئے، فہو حرام، وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے. اس کے بعد باب نمبر 12، باب اباحۃ النبیذ الذی لم یصر مسکرا. وہ نبیذ مباح ہے، اس نبیذ کا مباح ہونا جو نشہ آور نہ بنا ہو. نبیذ کسے کہتے ہیں بنیادی طور پہ؟ نبیذ کا مطلب یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے آپ پانی لیں اور اس میں چند کھجوریں ڈال دیں، صبح جو ہے وہ کھجوریں آپ حل کر لیں، تو یہ کیا بن چکا ہے؟ نبیذ بن چکا ہے. تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اس نبیذ کا مباح ہونا، حلال ہونا جو نشہ آور نہیں بنا. حدیث نمبر 1162 میم. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينبذ له الزبیب فی السقاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکیزے میں نبیذ بنایا جاتا تھا. کس چیز کا؟ زبیب کا. مشکیدے میں، سکا کا مطلب کیا ہوگا؟ مشکیدہ. تو مشکیدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بنایا جاتا تھا؟ نبیذ. کس چیز کا؟ لیکن زبیب کا، کشمش کا. فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ، تو آپ اسے پیتے اپنے اس دن، جس دن آپ کو ملا ہوتا اس دن آپ پیتے. والغد، اور اس سے اگلے دن پیتے. وبعد الغد، اور اس سے اگلے دن بھی پیتے. فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ، تو جب تیسری رات کی شام ہوتی، یعنی کہ یہ نبیذ بنے ہوئے 3 دن تقریباً ہونے والے ہیں، تو جب تیسرے دن کی شام ہوتی تو شربہ، آپ کیا کرتے؟ اس کو پی لیتے. وسقاہ، اور دوسروں کو پلا دیتے.
خود بھی پی لیتے, دوسروں کو بھی پلا دیتے. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ, اگر پھر بھی کچھ چیز بچ جاتی تو احراق اس کو گرا دیتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے گراتے کیوں تھے؟ کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب نشہ پیدا ہو جائے گا, تو اس لیے آپ اس سے پہلے یا خود پیتے یا لوگوں کو پلا دیتے. اس کے بعد باب نمبر 13, باب الخمر لا تخلل, شراب کا سرکہ نہیں بنایا جائے گا. شراب کا سرکہ نہیں بنایا جائے گا. ایک ہے کہ آپ کو سرکہ مل جائے, ایک ہے کہ آپ شراب سے سرکہ بنائیں, ان دونوں میں فرق ہے. تو شراب کو سرکے کی شکل میں تبدیل کرنا یہ درست نہیں ہے. حدیث نمبر 1163 1163 میم عن انس, روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا, نبی علیہ السلام سے سوال ہوا اس شراب کے بارے میں جسے کیا بنا لیا جاتا ہے؟ سرکہ. فقال اللہ, تو آپ نے کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا. تو شراب جو ہے وہ اب حرام ہو چکی ہے, اب آپ اس کو سرکے میں تبدیل کریں تو آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کہیں سے آپ کو سرکہ مل جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اس کے بعد باب نمبر 14, باب فی الاوعیۃ والظروف, یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ برتنوں کے بارے میں ہے. تقریباً دونوں کا معنی قریب ہی ہے. تو یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ برتنوں کے بارے میں ہے. اوعیہ وعاء کی جمع ہے, اور ظروف جو ہے یہ ظرف کی جمع ہے. حدیث نمبر 1164 1164 میم, اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن بریدہ قال, روایت ہے جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بریدہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, نہیتکم عن النبیذ الا فی سقا, میں نے تمہیں نبیذ بنانے سے روکا تھا سوائے کس کے؟ مشکیدے کے. یعنی کہ میں نے روکا تھا کہ تم نبیذ کسی بھی برتن میں نہ بناؤ سوائے کس کے؟ مشکیدے کے. فاشربوا فی الاسقیۃ کلھا, تو اب تم پی سکتے ہو, پی لیا کرو کس میں؟ تمام برتنوں میں. کس میں؟ تمام برتنوں میں. میں نے تمہیں اجازت دی تھی کہ نبیذ بنا سکتے ہو صرف مشکیدے میں, یعنی کہ اب عام اجازت آ رہی, کسی بھی برتن میں تم نبیذ بنا سکتے ہو. فاشربوا, تم پیا کرو, فی الاسقیۃ کلھا, اپنے تمام برتنوں میں. ولا تشربوا مسکرا, لیکن کوئی بھی نشہ آور چیز نہ پینا, کوئی بھی نشہ آور چیز نہ پینا. تو یہ باب بھی واضح ہے. ایک تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام نبیذ بنایا کرتے تھے اور یہ ان کا بہترین مشروب تھا, اور دوسرا یہ کہ آپ نے پہلے بہت سارے برتنوں سے منع کیا تھا, بعد میں ان کے استعمال کی آپ نے اجازت دے دی. علماء کرام کہتے ہیں حکمت یہ ہے کہ جس زمانے میں ان برتنوں سے منع کیا گیا وہ برتن جلدی نشہ پیدا کرنے والے تھے, تو اس لیے انہیں ایسے برتنوں سے روک دیا گیا, کیونکہ ابھی نئی شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی. اس سے پہلے سب پی رہے تھے. اب اچانک آپ جب ان کو روکیں گے اور برتن بھی وہی ہوں گے جن میں کیا ہوتا ہے مشروب جلدی شراب کی شکل اختیار کر لیتا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے روک دیا تھا. لیکن جب صورتحال واضح ہو گئی, سب نے جان لیا شراب کے حرام ہونے کے بارے میں, تو آپ نے ہر طرح کے برتن استعمال کرنے کی اجازت دے دی. وفی روایت, اور ایک روایت میں ہے, کنت نہیتکم عن الاشربہ, میں نے تمہیں روکا ہوا تھا, عن الاشربہ کس سے؟ مشروبات سے, مشروبات پینے سے, ان کے میں نے تمہیں روکا ہوا تھا. فی ظروف الادمی, چمڑے کے برتنوں میں.
میں نے تمہیں روکا ہوا تھا مشروب پینے سے کس چیز میں؟ چمڑے کے برتنوں میں. فاشربوا فی کل وعاء، اب میں کہتا ہوں تم پیو ہر طرح کے برتن میں. غیر اللہ تشربوا مسکرن، لیکن کوئی بھی نشاور چیز نہ پینا، کوئی بھی نشاور چیز نہ پینا. وفی روایت قال، مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ نہیتکم عن الظروف، میں نے تمہیں روکا ہوا تھا کس سے؟ برتنوں سے، یعنی کئی طرح کے برتنوں سے. وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا، اور بے شک برتن، آگے کیا آ گیا؟ آگے آ گیا کہ او ظرفن، کہ آپ نے یا تو کہا ظروف یا آپ نے کیا کہا؟ ظرفن. ظروف کا معنی کیا ہوگا؟ برتن، اور ظرف کا معنی ہوگا ایک برتن. جی، تو میں نے تمہیں روکا ہوا تھا کس سے؟ برتنوں سے. اور بے شک جو برتن ہیں یا ایک برتن جو ہے لا یحل شیئا ولا یحرم، نہ وہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے نہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے. وکل مسکر حرام، ہر نشاور چیز کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ تھی حدیث نمبر 1164. اس سے پتہ چلا کہ آپ نے کئی برتنوں کے استعمال سے پہلے روکا ہوا تھا، اور یہ وہی برتن تھے جن میں جلدی سے مشروب جو ہے وہ شراب کی شکل اختیار کر لیا کرتا تھا. تو ان برتنوں سے آپ نے روکا ہوا تھا، لیکن جب سب نے شراب کی حرمت کو جان لیا اور یہ چیز ان کے دلوں میں اور ان کے ظاہر میں واضح ہو گئی، تو پھر آپ نے یہ برتن استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ اب فتنے کا خطرہ نہیں تھا. یہ جو الفاظ آئے ہیں آخر میں جو ہم نے پڑھے ہیں، بالکل آخری سے پہلے والے، کنت نہیتکم عن الاشربہ، اس میں عن الاشربہ کے بعد الا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ الا. اور یہ مسلم شریف کے موجودہ نسخے میں نہیں ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں جب اسی حدیث کا حوالہ دیا ہے تو اس میں الا موجود ہے. تو اب معنی کیا بنے گا دیکھیں کہ کنت نہیتکم عن الاشرباتی، کہ میں نے تم کو مشروبات سے منع کر رکھا تھا میں نے تمہیں، الا فی ظروف العدم، سوائے چمڑے کے برتنوں کے، سوائے چمڑے کے برتنوں کے. فاشربوا فی کل وعاء، اس لیے تم ہر برتن میں پی لیا کرو، لیکن غیر اللہ تشرب مسکر، کوئی نشہ آور چیز نہ پینا. تو یہ ہے حدیث نمبر 1164. اور اس میں برتنوں کے بارے میں آیا ہے کہ کون سے برتن تھے جو پہلے ممنوع تھے. جو ممنوع تھے ان کی مثالیں کیا ہیں؟ نام لینا چاہیے، یہاں پہ تو نہیں آیا لیکن دیگر حدیث میں آیا ہے. مثال کے طور پہ جو بڑا کدو ہے اس کو کھرچ کے اور سیٹ کر کے کیا بنا لیا جائے؟ برتن بنا لیا جائے. اس برتن میں بھی نبیذ وغیرہ بنانے سے آپ نے اس سے منع کیا تھا. اور ایسے ہی کھجوروں کا تنا جو ہوتا ہے اس کو اندر سے کھوکھلا کر کے کوریت کر اس میں جو اس سے جو برتن بنایا جائے گا اس میں بھی آپ نے یہ نبیذ بنانے سے منع کیا تھا. اور ایسے ہی سبز مڑکے سے آپ نے منع کیا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہوا نہیں لگتی خاص، اور جلدی کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ نشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ نے اسے روکا تھا. اور یہ جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی تھی 1162، جس میں آتا ہے کہ آپ کے لیے نبیذ بنایا جاتا کشمش کا مشکیزے میں، تو آپ اس کو ایک دن پیتے، پھر اگلے دن پیتے، پھر اس اگلے دن پیتے، اس کے بعد نہیں پیتے تھے. تو یہاں پہ بھی مقصد کیا تھا؟ نشے سے بچنا، کہ اگر 3 دن کے گزر جائیں گے تو اس میں کیا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا؟ نشہ. تو اس لیے آپ یہ خبردار کر دیا کرتے تھے. تو نشے سے بہرحال دور رہنا چاہیے، شراب سے دور رہنا چاہیے، اور نشے کی جو نئی شکلیں ہیں، نئی چیزیں، ان سے بھی دور رہنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے
مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔